کہ پہلے اس پہ بات ہو جائے پھر اصل موضوع پہ بات. آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں نے ایک انسان پیدا کرنا ہے, تو فرشتوں نے اعتراض یہ کیا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ انسان زمین میں فساد پھیلائے گا, لڑے گا, ایک دوسرے کا خون بہائے گا. فرشتوں کو یہ اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایک ایسی مخلوق دنیا میں آنے والی ہے جس مخلوق کے پاس خواہشات بھی ہیں اور عقل بھی ہے. مائک کی آواز تھوڑی سیٹ کریں. اس مخلوق کے پاس دماغ بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں. جانوروں کے پاس خواہشات ہیں, دماغ نہیں ہے, لہذا وہ اپنی خواہشات کو محدود پیمانے پر پوری کرتے ہیں. بہت محدود ہے نا. شیر کو بھوک لگے گی, ایک ہرن کو مار کے کھا جائے گا, بس پیٹ بھر جائے گا تو جا کے اپنے غار میں بیٹھ جائے گا. اس سے زیادہ وہ جنگل میں فساد نہیں پھیلائے گا. فرض کر لو یہی شیر ہو جنگل میں اور دماغ اس میں انسان کا ڈال دیا جائے, ہو یہی شیر جو جنگل میں فساد پھیلاتا ہے, کبھی کس کے کھا رہا ہے کبھی کسے کھا رہا ہے, لیکن اس میں دماغ کس کا ڈال دیا گیا؟ جمشید صاحب کا, غفار صاحب کا, وسیم صاحب کا دماغ ڈال دیا گیا. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں کرے گا کہ جا کے ہرن کو مارے اور گرا کے کھا جائے, نا 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 نا. یہ کہے گا کہ یار ہر دفعہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ہرن کو مارنے میں, بعض دفعہ تو ہفتوں ہفتوں بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے, کوئی ہرن پکڑائی میں ہی نہیں آتا, ہرن مجھے دیکھ کے ہرن کی طرح غائب ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا دیسی طریقہ ہے جو صدیوں پہلے ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے؟ جب شدید بھوک لگے تو اپنی کچھار سے باہر آؤ, ہرن کو تلاش کرو, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اسی بھوک میں مزید 4 دن گزارو, لاغر ہو جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ شیر میں دماغ کس کا لگ گیا؟ بولو. جمشید صاحب کا. اب یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ اب وہ بیٹھ کے کرے گا پلاننگ. وہ کہے گا یار میں ایک ہرن اتنی محنت کے ساتھ گراتا ہوں, میرا تو 4 بوٹیاں 8-10 بوٹیاں کھا کے چانپے وہاں پہ کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے, باقی سارے گریوی میں پیٹ بھر رہے ہوتے ہیں آ کے. میری نیاز کون کھا رہا ہوتا ہے؟ لومڑی بھی آ کے کھا رہی ہوتی ہے, گدھ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں, لکڑ بگڑ بھی آ کے کھا رہے ہوتے ہیں, سارے انجوائے کرتے ہیں. محنت کس کی ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو بولو نا یار, محنت میری ہے, پورا جنگل انجوائے کر رہا ہے اور میں اگلے ٹائم اسی طرح بھوکا بیٹھا ہوا ہوں. پھر کیا خیال ہے؟ تو میں جو اصل ٹاپک بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ شیر جو ہے وہ یعنی اتنی محنت کرتا ہے اور تھوڑا سا کھاتا ہے, باقی سارے محلے پڑوس والے آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں. اب شیر میں ہم نے دماغ لگا دیا جمشید کا, انسان کا دماغ لگا دیا ہم نے. اب وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. اب وہ کہے گا یار صدیوں سے میں محنت میری ہوتی ہے, فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ محلے پڑوس والے. اور پھر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ مجھے چاہیے بھینسا, وہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. تو پلاننگ, سب سے پہلے وہ ڈیپ فریزر ایجاد کرتا. وہ کہتا آئندہ سے جب میں کوئی ہرن ماروں گا, کوئی بھینسا ماروں گا تو جتنا کھانا ہوگا کھاؤں گا, باقی اٹھا کے کہاں ڈال دوں گا میں؟ فریزر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اب جب فریزر میں ڈالتا تو اس کے جو باقی لوگ ہیں, شیرنیاں اور بچے مچے, وہ ظاہر ہے اس سے نکال کے کھاتے. پھر جب نکال کے کھاتے تو ایک دن شیرنی نے 2 بوٹیاں زیادہ لے لی اور دوسری والی شیرنی نے 2 کے بجائے 4 بوٹیاں لے لی. دونوں سوکنوں کی آپس میں جنگ ہے بھائی, کہ یہ میرے میاں نے 1 ہفتے کے لیے ہرن اس میں اسٹور کیا تاکہ ہفتہ چلے, کمبخت تو ڈبل کیوں کھا رہی ہے, یہ کیسے چلے گا پورا ہفتہ؟ وہیں سے لڑائی شروع ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہو چکی ہوتی؟ اور پھر یہ لڑائیاں بڑھتے 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 بڑھتے
جنگل کے جتنے شیر ہیں پھر وہ آپس میں لڑتے, یہ پھیلتی لڑائی, کیونکہ یہ شیرنی جس کے خاندان کی ہوتی وہ شیر کے سالے آ جاتے لڑنے کے لیے اس سے. اوے ہم نے تجھے اپنی بہن نکاح میں اس لیے دی تھی کہ تو بوٹیوں پہ لڑائیاں کروائے گھر میں, سالے آتے شیر کے, کیونکہ سب کے دماغ جمشید کا ہوتا نا, اس اکیلے کا تھوڑی ہوتا. کسی کے سلیم کا دماغ ہے, کسی کے جمشید کا دماغ ہے, کسی کے غفار کا دماغ ہے. پھر ان کی لڑائیاں ہوتی, پھر یہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارتے, پھر یہ بندوقیں ایجاد کرتے, پھر یہ توپیں ایجاد کرتے, بالآخر ایٹم بم ایجاد کر لیتے یہ لوگ, اور جنگل کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ یہ لڑے گا دنیا میں آپس میں, کیونکہ فرشتے جانتے تھے اس کے پاس خواہشات تو شیر جیسی ہیں, کھوپڑی جمشید جیسی ہے. ان لوگوں کے پاس کھوپڑی انسانوں والی ہے, عقل ہے, اور عقل اس کو خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکے گی, یعنی خواہشات کو لگام دینے سے روکے گی, بے لگام خواہشات ہو جائیں گی اس کی. یہ صرف گوشت پکا کے نہیں کھائے گا, یہ گوشت کے کوفتے بنائے گا, پھر مسالے ایجاد کرے گا, پھر مسالہ بنانے والی کمپنیاں, پھر ان کمپنیوں کی آپس کی لڑائیاں. اس کے تو بنیاد میں ہی, خون میں ہی کیا شامل ہے, جھگڑے پھڈے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی بنیاد میں کیا ہے, اختلاف, لڑائیاں, جھگڑے. اور جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھو لڑتا آ رہا ہے, آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لڑتا. آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا, قربانی اس کی قبول ہوئی ہے, میری قبول نہیں ہوئی, تو حسد میں آ گیا, جیلس ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اس کی عزت بڑھ گئی, میری عزت کم ہو گئی, سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا. اور جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آج تک سکون سے بیٹھا ہے. کبھی ان خبروں میں جا کے دیکھو, میں نے تو خبریں سننا چھوڑ دی ہیں یار. ایران اٹھا کے اس پہ میزائل مار رہا ہے, وہ کہہ رہے اس پہ میزائل مار رہا ہے, قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں, ہم خوشی سے بغلے میں جا رہے ہیں, پھر اگلے دن خبر 2 میزائل اور مار دیے. ابے وہ کمبختو, ادھر تم بیٹھ کے سلو صفائیوں کی باتیں کر رہے ہو, ادھر میزائل بھی کھیل رہے ہو, کیا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ؟ اتنی خبریں سنتا ہے آدمی کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, خراب. ایک ایک وقت میں ایک ملک سے سلو بھی چل رہی ہے, اسی ملک سے لڑائی بھی چل رہی ہے, اس کے پڑوس سے سلو بھی چل رہی ہے, اس کے پڑوس سے لڑائی بھی چل رہی ہے. کھچڑی پکی ہوئی ہے دنیا میں. گلی محلوں میں جاؤ, میاں بیوی کو دیکھو, ساس سسر کو دیکھو, بہو کو داماد کو, ایک مسجدوں میں دیکھو امام کے پھڈے چل رہے ہیں کمیٹی والوں سے, کمیٹی کے پھڈے چل رہے ہیں امام سے, اگر امام سے نہیں چل رہے تو کمیٹی کے آپس میں چل رہے ہیں, تنظیموں کے پھڈے چل رہے ہیں, مدرسوں کے پھڈے چل رہے ہیں, یہ الگ بنا دیا, وہ الگ بنا دیا, یہ ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. کوئی تمیز سے بیٹھا ہے آج تک ہے؟ میرے بیانات کی وجہ سے بھی گھروں میں پھڈے چل رہے ہیں. اس کو مت سنو, اس کو مت سنو, یہ ہمارے گھر کو کیا کرے گا, خراب کرے گا. اور میاں کہہ رہے اسی کو سنوں گا, باقی کسی کو نہیں سنوں گا, اسی کو سن کے مجھے سکون ملتا ہے. میں کر تو نہیں سکتا دوسری شادی, لیکن مل کے بیگم سکون تو لینے دو کم از کم مجھے. اس پہ لڑائیاں چل رہی ہیں. تمیز سے انسان نہ بیٹھا تھا, نہ تمیز سے بیٹھا ہے, نہ آئندہ کبھی تمیز سے بیٹھے گا. تو لڑائیاں تو ہوں گی. جیسے ایک صاحب کل مجھے چپک گئے, کہنے لگے جب قرآن نے منع کیا کہ فرقے پیدا مت کرو تو کیوں فرقے پیدا کر رہے ہو؟ میں نے کہا قرآن نے تو منع کیا ہے, اس لیے فرقے بنانا غلط ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ فرقے ہوں گے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ہم نہیں بنا رہے لیکن بنیں گے فرقے, تو ان میں جو صحیح ہے اس کو فالو کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے, بننے سے کون روک سکتا ہے بھائی, ہم نے صحیح کو تلاش کرنا ہے. تو اسی لیے میرے بھائی یہ جھگڑے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, ملکوں کی جنگیں بھی ہوں گی. فرشتوں نے, اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے, لیکن کیا مطلب ہوں گی تو ہونے دیا جائے ہیں؟ بیماریاں بھی آئیں گی تو کیا ہسپتال نہیں بنتے؟ بولو نا, بیماریاں بھی آئیں گی لیکن اس کے علاج کے لیے ڈاکٹرز بھی ہوں گے. ان ڈاکٹروں کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ بیماریاں ختم ہو جائیں, بیماریاں ایک لمٹ میں آ جائیں گی. یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے؟ سوسائٹی میں فساد بھی ہوگا لیکن اصلاح کی کوششیں بھی ہوں گی. سوسائٹی میں بیماریاں بھی ہوں گی, علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹرز بھی ہوں گے. سوسائٹی میں قحط اور غربت بھی ہوگی, غربت دور کرنے کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اللہ نے اس دنیا کے نظام کو دیکھو, آئنسٹائن کا ایک لا ہے نا, نظریہ اضافت, کہ اس کائنات کا پورا نظام, یوں سمجھو کہ میں اپنے الفاظ میں, سائنسدانوں کی زبان میں نہیں, اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ پورا نظام جو چل رہا ہے نا وہ
ایک دوسرے کی اپوزٹ پہ چل رہا ہے. سردی کا پتہ ہمیں گرمی سے چلتا ہے, گرمی نہ ہوتی تو سردی کے ٹیمپریچر کو ہم اوریجنل ٹیمپریچر سمجھنے لگتے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ بات؟ دیکھو سائنسدانوں نے یہ جو کہا کہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی بوائل ہوتا ہے اور 0 پہ بولو جمتا ہے. حقیقت میں نہ 0 پہ جمتا ہے نہ 100 پہ ابلتا ہے. فرض کر لیا ہے کہ جس پہ جمے گا ہم اس کو 0 کہہ دیں گے, جس پہ ابلے گا ہم اس کو کیا کہہ دیں گے؟ 100. یہ تو فرضی چیزیں ساری. حقیقت میں کیا ہے اس کو ایکسپلین کرنا ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے. گرمی کا پتہ ٹھنڈک سے چلتا ہے. اگر پوری دنیا کا ٹیمپریچر ایک ہی جیسا ہوتا تو کبھی ہم سردی کو ایکسپلین کر پاتے, اور پوری دنیا میں سردی ہی رہتی تو کبھی گرمی کو ایکسپلین کر پاتے؟ بولو نا. اگر دنیا میں روشنی نہ ہوتی, اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے. سمندر میں ایک ایسی مچھلی ہے جو سینکڑوں فٹ گہرائی میں اندھیروں میں رہتی ہے, اس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی. اس سے اگر روشنی کی ڈیفینیشن پوچھو وہ سمجھا پائے گی؟ اس کو کروڑ دفعہ بھی سمجھاؤ نا لائٹ کیا ہوتی ہے, اس کی کھوپڑی میں نہیں آئے گا. لائٹ کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اندھیرا سمجھ میں نہ آئے, اور اندھیرا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک روشنی سمجھ میں نہ آئے. اسی سے اس اشکال کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ نے دنیا میں ظلم کیوں پیدا کیا ہے. بھائی اس لیے تاکہ عدل سمجھ میں آئے تمہیں. اللہ نے دنیا میں برائی کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ اچھائی سمجھ میں آئے تمہیں. میلے لوگ بھی دنیا میں ہوتے کہ نہیں ہوتے تاکہ صاف ستھرے لوگ سمجھ میں آئے. اگر پورے پورے سال نہ نہانے والے لوگ دنیا میں نہ ہوتے تو نہانے والے اچھے لگتے آپ کو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم جب کسی میلے کو دیکھتے ہیں پھر ہمیں جو میلہ نہیں ہوتا وہ سمجھ میں آتا ہے, یار کتنا صاف ستھرا نیٹ کلین آدمی. یہ تو دنیا کا نظام ہے. اس پر تو دنیا میں فساد بھی ہوگا, لڑائیاں بھی ہوں گی, لیکن اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے پیغمبر بھی آتے رہیں گے, اور پیغمبر کے ورثہ علماء اور جو بھی سوسائٹی میں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں اسی حساب سے آتے رہیں گے. یہ دونوں نظام قیامت تک ایک ساتھ چلتے رہیں گے. کنجوس بھی ہوں گے, سخی بھی ہوں گے. اگر کنجوس نہ ہوتے تو سخیوں کی کوئی تعریفیں نہ کرتا, بدصورتی نہ ہوتی تو خوبصورت لوگوں کی تعریف نہ کی جاتی, کمزور نہ ہوتے تو طاقتور کی تعریف. یار آپ لوگ جو ٹینشن دیتے ہو نا, میں سوچ رہا ہوں ڈپریشن کی 2-3 گولیاں جیب میں رکھ کے چلا کروں. اتنے جوش سے میں بیان کر رہا ہوں, آپ صرف اتنا نہیں کر پا رہے کہ سینٹینس کو کمپلیٹ کر دیں. میں پورا سینٹینس تھوڑی کہنے کو کہہ رہا ہوں, میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ اس کو جہاں میں سینٹینس کو ادھورا چھوڑوں, آپ نے 2 لفظ لگا کے میری خوشی کی خاطر اس کو کیا کر دینا ہے, کمپلیٹ کر دینا ہے. تو مجھے لگے گا کہ آپ بھی میرے ساتھ اس تقریر میں شریک ہیں برابر. آپ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے. تو اب میں بات کو سمیٹتا ہوں, ٹائم بھی پتہ نہیں چل رہا ہے یہاں. ابھی تو بہت ٹائم ہے. ہاں تو یہ گھڑی وہ کہاں ہے وہ بھائی صاحب کو بولے یہاں لگاؤ ایک گھڑی. یہ ریکارڈنگ کرنے والے شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. ایک گھڑی نا یہاں لگا دینا اتوار سے پہلے. تو یہ دونوں نظام ساتھ چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ظلم بھی اور عدل بھی. اچھا اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں بیان کیا ہے, بار بار اس نظریے کو. آئنسٹائن نے تو فزکس کی تھیوری بیان کر دی نا, اللہ نے بھی اس تھیوری کو بہت دفعہ بیان کیا لیکن کسی اور مقصد کو بتانے کے لیے.